یہ جان کی انہوں نے وہ ایشورٹی بانڈ ہی نہیں لیا، تاکہ انہوں نے جب اتنا اٹیک کر کے مجھے اٹھانا تھا یہاں سے اور اٹھا کے جیل میں لے جانا تھا، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا کیس ہے، 140 کیسز ہیں، تو جو بھی ہے کبھی کون سا کیس، تو ایک تب تک مجھے جیل میں رکھنا تھا جب تک الیکشنز ہو. اور جو میرے کارکنوں کو بالکل ٹھیک جائز خطرہ تھا کہ یہ اصل میں مارنے کے چکر میں ہیں، کیونکہ یہی لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اور انہوں نے پھر جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ ختم کیا. اگر تو یہ نہ ملوث ہوتے قاتلانہ حملہ میں تو جے آئی ٹی کا ریکارڈ کس نے تباہ کیا؟ کون سی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جے آئی ٹی کا ریکارڈ ختم کر دو؟ اس لیے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں سے اٹھائیں گے، جان خطرے میں ہے، اور کتنی دیر جیل میں رکھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کو تو کوئی ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں ایک چیز پہ. دیکھیں ایک قوم کی زندگی میں نا ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں، فیصلہ کن وقت. اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ. قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت 90 دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے. ہم نے اپنی گورنمنٹس 90 دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزالو کی تھی. اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ 90 دن کا کہہ کے 11 سال ہو چکا ہے پاکستان سے. بھئی کیوں اکتوبر میں کیوں الیکشن ہو؟ اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکتوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے. اگر آج سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، 3-4 دھماکے کروا کے اکتوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے چلا جائے. تو اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے. جب آپ باہر نکلتے آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے استعمال کرنی ہے اور کون سی رد کر دینی ہے. جنگل کا قانون بن جاتا ہے. تو جنگل کا قانون میں جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈنمارک اور پاکستان، یہاں کے وسائل دیکھ لیں، ڈنمارک کے وسائل دیکھ لیں. ڈنمارک کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ ملک بھرا ہوا ہے وسائل سے. ان کی 68,600 ڈالر $68,600 ان کی اوسط آمدنی ہے، اور یہاں ہماری ہے $1,600، کیونکہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا، رول آف لا قائم کیا تھا. اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. پہلے رول آف لا پھر خوشحالی. ڈنمارک اور پاکستان سامنے آپ کے، وہ خوشحال ملک ہے، یہاں غریب ملک ہے. وسائل یہاں زیادہ ہیں کیونکہ جنگل کا قانون ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے، جو پی ڈی ایم نے کیا ہے، یہ جنگل کا قانون ہے. اسی نواز شریف نے جو لندن میں ایک مفرور سزائے یافتہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے کہ جی ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب ہیں کون نہیں مانیں گے؟ اسی نواز شریف کے پاس جب کنٹیمپٹ اس کے اوپر لگنے لگی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے، تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی دنیا میں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. اور یہ جو پھر آخر میں جو ججز کو خریدا گیا کوئٹہ بینچ کو، انہوں نے پیسے چلائے تھے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا. اور میں جانتا ہوں دونوں طرف ایسے ججز ہیں جن کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے، اس ملک میں رسپیکٹ ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. لیکن میں نواز شریف کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے رشوتیں دے دے کے، اس نے لوگوں کو خرید کے، دھمکا کے، ڈرا کے، مافیا سٹائل، جو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا، یہ مافیا آپریشن ہوتا ہے. جو جج کو کرنا ٹیپیں بنا لیا ان کے اوپر، کبھی ٹیپ ریلیز کر دی، کبھی فیملی پہ اٹیک کر دیا. پولیٹیشین نہیں پسند تو اوپر سے جہاز سے تصویریں ننگی پھینک دی، جو کتاب لکھوا دی کسی کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں، مافیاز ہیں. یہ وہ لوگ، ان کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں آخر میں بات کرتا ہوں انٹرسٹ کیا ہے. ان کا انٹرسٹ ہے، پہلے انہوں نے پیسہ چوری کیا،
اس کے لیے ادارے کمزور کیے، کیونکہ اگر مضبوط ادارے ہوں آپ پیسہ چوری نہیں کر سکتے اور لانڈر نہیں کر سکتے باہر. پہلے ان کو کمزور کیا اداروں کو. اس کے بعد این آر او لینے کے لیے پھر دوسری جدوجہد کی. اس کے لیے ہر قسم کی انہوں نے زور لگایا این آر او لینے کا. بیرونی سازش میں مل کے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی این آر او لینے کے لیے، وہ لے لیا. اب ساری کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو باہر رکھو تاکہ این آر او بچ جائے ان کا، تاکہ جو ان کو 1100 ارب روپے کے اپنی چوری ان کو معاف کر دی گئی تھی، وہ ڈر لگا ہوا کہ وہ آ گیا تو شاید وہ پھر سے خطرے میں پڑ جائے. جس میں انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو رکھا ہے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، جن کے اوپر ہم نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں، ان کو چن کے الیکشن کمیشن نے ہمارے اوپر مسلط کیا. اور وہ اس وقت وہ کر رہے ہیں جو میں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے. ایک طرف وہ نون لیگ، ان کے جو لوگ ہیں وہ کیسے پھر رہے ہیں، وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں، پولیس پروٹوکول مل رہا ہے. دوسری طرف ہر رکاوٹ ہمارے سامنے. اگر ہم پرمیشن لے کے بھی ریلی کر رہے ہیں جو ہم نے 8 مارچ کو کی، اس کے اوپر بھی پہلے پولیس آ گئی، پھر پتہ چلا جناب 144 لگ گیا، اور وہ بھی اناؤنس کیا، اور پھر پتہ چلا وہ بھی غیر قانونی 144 لگایا. اور تب تک انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ، مار دھاڑ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی. اور اس کے بعد 14 مارچ آ گئی، اس کے بعد 15 مارچ کو میرے گھر پہ حملہ، 18 مارچ کو گھر پہ حملہ کر دیا. اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ جو پارٹی چاہ رہی ہے اپنی گورنمنٹس قربان کر دی ہیں الیکشنز کروانے کے لیے، وہ انتشار کیوں چاہیں گی؟ انتشار تو وہ چاہیں گے جو جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خوف آ رہا ہے الیکشن سے. وہ چاہیں گے، ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے کہ الیکشن نہ ہو. جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے ججز پہ پریشر ڈالا ہوا ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکشن سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو تشدد کروایا اس محسن نقوی کے ذریعے، جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر یعنی لوگوں کو پکڑ، کسی پولیٹیکل پرزنر کے اوپر، آج کا پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں، انگریز کی تاریخ اٹھا لیں، پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر بھی کبھی ایسے کیا گیا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا. یہاں ہمیں لوگ پکڑتے ہیں. میں نے انٹرویو کیا، جو لوگ چھوٹے ہیں باہر، وہ کیا کہتے ہیں؟ جی پہلے تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں پولیس سے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، نامعلوم افراد آ جاتے ہیں اور نامعلوم افراد بعد میں تشدد کرتے ہیں ان پہ. جس سے ہم نے پوچھا ہے، اعظم سواتی، شہباز گل، ابھی حسان نیازی، سوشل میڈیا کے لوگ، وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس، اس کے بعد حوالے کر دیتی ہے نامعلوم افراد کے. اور وہ ایسا یعنی ہمارے لوگوں کو ایسے رکھتی ہے جیسے کوئی ہم دہشت گرد ہیں. وہ لوگ جو الیکشن چاہتے ہیں ان کے اوپر پہلے ان کے اوپر انتشار کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ادھر سے انہی کو اٹھا کے انہی کے اوپر ایف آئی آرز، اور پھر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. تو کیا یہ لوگ اب یہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، نان ریپرزینٹیٹیو ہے، الیکٹڈ نہیں ہے، کیا اس کو یہاں بٹھائیں گے اب اکتوبر تک؟ اور اکتوبر پہ ان کی کیا حیثیت ہوگی آپ سوچیں. یہ فنڈز دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کیا. ظلم علیحدہ، یہ اور بھی چیزیں جو کر رہے ہیں وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کی. تو یہ جو ان کے لیے تو عیاشی ہوگی کہ ہم نے گورنمنٹ گرائی سوچ کے 90 دن میں انہوں نے اپنے لوگ مسلط کر دیے اوپر. ساری ادھر فضل الرحمان کی حکومت ہے، ادھر یہ شہباز شریف کی حکومت ہے. اور شہباز شریف کی حکومت میں بھی چن کے وہ لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ سخت ہمارے مخالف ہیں، اور ان کے ذریعے یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح آپ یہ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں. اظہر ماشوانی 8 دن 7 دن کے لیے غائب ہو گیا. اس کی فیملی میرے پاس، بہن آئی میرے پاس، بیوی آئی، بھائی آیا، وہ حیران پریشان کہ جی کدھر غائب ہو گیا. سب خوف زدہ کہ کہیں مار نہ دیں. ضلع شاہ کی طرح، ضلع شاہ کو بھی پکڑ کے پہلے اٹھا کے لے گئے
اور اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کر کے اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی سڑک کے کنارے پہ. تو یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جب سے ہماری حکومت گئی ہے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیا, ہمیں میڈیا کا بلیک آؤٹ کروا دیا. جو چینلز ہمیں دکھاتی تھیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا. ان چینلز کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ آج کوئی بھی چینل نہ مجھے دکھاتی ہے نہ یا ہمارا موقف دکھاتی ہے. جب انہوں نے ہمارا سارا مینار پاکستان جو تاریخی جلسہ ہوا, جو اتنی زیادہ رکاوٹیں, پہلے لاہور بھی سیل کر دیا, اندر سے بھی مینار پاکستان سیل کر دیا, اس کے باوجود جب پبلک نکلائی انہوں نے ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کروا دیا. اور کس نے دکھایا؟ سوشل میڈیا نے. اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن یہ ہے کہ چلے مین میڈیا میں تو بند کر دیا, اب سوشل میڈیا بھی بند کریں. اور میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا, ابھی بھی ہمارے کراچی کے سوشل میڈیا کے لوگ غائب ہیں, جو بلوچستان سے کوئٹہ سے اٹھایا گیا, اس